بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں اس موضوع کے بارے میں کہ جی امت مسلمہ میں تفرقہ نہیں پھیل جائے گا، امت مسلمہ میں یہ سعودی عرب بھی اگر امریکہ کے ساتھ مل گیا، یہ کویت بھی، بحرین بھی، اور یہ ممالک جو عرب ممالک ہے، یہ اگر امریکہ کے ساتھ مل کے خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگ کو جاری رکھا جائے تو کیا بنے گا، کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سارا میڈیا وار ہے، یہ سب کی سب میڈیا وار کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کویت، بحرین اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے زمینیں بھی انہوں نے دی ہیں، جہاز بھی، دیکھیں اس کو جیسے سمجھیے، جہاز خریدے انہوں نے امریکہ سے، امریکہ کو پھر مضبوط کیا، اپنے لیے خریدے ہیں نہیں، وہ تو اپنے پاس تو ان کے پاس پائلٹ بھی نہیں ہیں سیدھے طریقے کے۔ ان تمام عرب ممالک میں آپ کو ایک پائلٹ لا دیں گے جس کو F-35 چلانا آتا ہو، یا پیٹریاٹ سسٹم یا ڈیفنس سسٹم ان کو چلانا آتے ہوں، تو لہٰذا تمام کے تمام جو انہوں نے سسٹمز خریدے ہیں ان کے لیے امریکنز اور برطانیہ کے افراد موجود ہیں۔ اس طریقے سے جو جہاز خریدے ہیں ان کے پائلٹس بھی ان کے موجود ہیں، تمام کے تمام ان کا آپ یہ سمجھیے کہ ان کو حکومت پہ لانے والے ہی امریکہ ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک الگ حکمران ہے اور امریکہ الگ ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے، یہ صرف ایک میڈیا وار ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ کہوں کہ یہودیوں نے اپنی سرمایہ گزاری ان ممالک میں کی ہے جو اسلامی ممالک ہیں، بھلا ممکن ہے؟ محمد بن سلمان لے لیں، یا آپ تمام جو عرب، یہ جن ممالک 7 ممالک میں جو جنگ چل رہی ہے، ان کے تمام حکمران آپ یہ سمجھیں کہ دکھانے کے لیے ہیں، بیک پہ یہودی لابی ہی موجود ہے، بیک پہ امریکہ ہی موجود ہے، اور وہی جنگ کر رہے ہیں۔ یہ صرف نفسیاتی مسئلہ ہے، جی فلاں خاندان، اس خاندان کو قبول کون کتنا کرتا ہے؟ ٹوٹل 10% عوام ہے جو ان خاندانوں کو قبول کرتی ہے، 90% اور 85% افراد ان اقوام میں ہی، جو بحرین ہے، جو آپ جس امارات کی بات کر رہے ہیں، جس آپ کویت کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی عوام ہی جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہے، وہاں کی عوام امت مسلمہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہے۔ یہ کچھ فوجی ہیں، کچھ افسران ہیں، پولیس کے ہیڈ ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں، جن کو امریکہ کے ویزے چاہیے، یا اس قسم کے جو افراد ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جس معاملے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ان حکمرانوں میں اور امریکنز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف میڈیا میں بات لانے کے لیے، نفسیاتی طور پر جناب مسلمانوں کو یہ لگے کہ جی فلانا ملک ساتھ مل گیا، فلانا ملک ساتھ مل گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جمہوری اسلامی پاکستان کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو جمہوری اسلامی پاکستان نے بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے جو ہے وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو کھینچ بھی لیا ہے، اور اس میں جو مثبت کردار ادا کر سکتا ہے وہ وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خارجہ پالیسی جیسے ہماری ہے، اگر یہ اس طریقے کے کم از کم مضبوط ملک ہوتے، اپنے اختیارات کے مالک ہوتے، تو یہ اپنی خارجہ پالیسی کو کسی طریقے سے منظم کر سکتے جیسے قطر نے کیا ہے۔ لیکن بحرین، کویت، امارات اور سعودی عرب کے بارے میں اگر آپ یہ بات کریں تو یہ ایک صرف نفسیاتی جنگ ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ان کے فیصلے وہی فیصلے ہیں جو امریکہ کے فیصلے ہیں، اور ان میں ہمت بھی نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی نہ بھی کہہ سکے۔ آپ کو جو آگے نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا کہ امریکہ کی چھاؤنیوں پر ایران نے جو اٹیک کیا ہے، اسرائیل کی چھاؤنیوں پہ جو ایران نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد اگر یہ اٹیک، کیونکہ اگر یہاں اٹیک ہو گیا، یہاں ریڈار سسٹم ختم ہو گیا، تو یہ سب کا سب منتقل ہو گیا ہے نا ان پورٹس پہ، ان ایئرپورٹ پہ، ان چھاؤنیوں میں جو سعودی عرب کی اپنی ہیں، نام کی اپنی ہیں، وہاں پر وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ تو امریکی افواج اس ٹائم کہاں موجود ہیں؟ امریکی افواج اس ٹائم سعودی عرب کے نام سے، اپنے نام سے جو ان کے فوجی چھاؤنیاں تھیں وہاں چلے گئے ہیں۔ تو اب کیا فرق رہا؟ یہ صرف ایک نام کا فرق ہے، اور صرف ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، میڈیا وار کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی ہے۔ سعودی عرب کی حمایت سے ہی، سعودی عرب کی ہمانگی سے ہی حملے ہوئے، UAE کے ہمانگی سے ہی یہ حملے ہوئے ہیں، اور جوابی کارروائی میں بھی فرض یہ کیجئے کہ اگر کل کو ان کی بیسس پہ حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان ممالک کی اپنی ذاتی بیس پہ حملے ہوتے ہیں، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ امریکی وہاں جا کے